فی شریعت ہے، ایک زکوٰۃ فی طریقت ہے، ایک زکوٰۃ فی الحقیقت ہے۔ کسی نے پوچھا حضور بتاؤ نا زکوٰۃ فی شریعت کیا ہے؟ فرماتے وہ کہ 200 درہموں پر سال گزر جائے تو 5 درہم دے دے، 40واں حصہ یہ شریعت کی زکوٰۃ ہے۔ تو فرماتے پوچھنے والا پوچھتے حضور بتائیے پھر طریقت کی زکوٰۃ کیا ہے؟ فرماتے طریقت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 5 اپنے پاس رکھ لے، باقی سارے اللہ کے راستے میں دے دے۔ اس نے پوچھا حضور حقیقت کی؟ فرمایا حقیقت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ طریقت کے اندر تو نے 5 رکھے تھے، اب حقیقت تجھے کہتی ہے کہ یہ 40واں حصہ بھی دے دے، 5 رکھنے والے بھی دے دے، ایک بھی اپنے پاس نہ رکھ، سارا ہی، اور جاتے ہوئے اس دینے والے کا شکریہ بھی ادا کر۔ سلسلہ عالیہ قادریہ میں حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشائخ میں ایک بزرگ کا اسم گرامی آتا ہے حضرت ابو بکر شبلی۔ یہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا حضور زکوٰۃ کتنی ہے؟ توجہ ہے نا، چہرے پہ ذرا مسکراہٹ بھی لاؤ نا۔ پوچھا حضور زکوٰۃ کتنی ہے؟ فرماتے شریعت کی پوچھتا ہے یا طریقت کی؟ معلوم ہوا بھائی شریعت کے مسئلے طریقت کے مسئلے کسی مقام پہ جا کے جدا ہو جاتے ہیں۔ جدا اس حیثیت سے نہیں ہوتے کہ دونوں کا رخ الگ ہو جاتا ہے، جدا اس حیثیت سے ہوتے ہیں کہ شریعت والا معاملہ پیچھے رہ جاتا ہے، طریقت والا معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ فرماتے شریعت کا مسئلہ پوچھتا ہے طریقت کا؟ بڑا سمجھدار آدمی تھا، کہتا حضور دونوں ہی بتا دو۔ حضرت ابو بکر شبلی سے پوچھتا حضور دونوں ہی بتا دو۔ توجہ ہے نا حضرات؟ فرماتے شریعت کی تو یہ ہے کہ 40واں حصہ دے دے، بس زکوٰۃ گزر گئی، فرض ادا ہو گیا۔ تو کہتے حضور طریقت کا؟ فرماتے طریقت کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا مال ہے سارا دے دے، اور شکرانے کے طور پہ اپنی جان بھی حوالے کر دے اس کو۔ اس نے پوچھا حضور یہ سیکھا کہاں سے ہے؟ یہ کس طرح سے لی ہے دلیل آپ نے، کہاں سے آئی ہے؟ اگر طریقت والوں کے پاس بھی کوئی دلیل تو ہوتی ہے۔ فرماتے شریعت کا مسئلہ تو ظاہر ہے، سرکار نے فرمایا، طریقت کا مسئلہ میں نے صدیق اکبر سے سنا ہوا ہے۔ کہتے ابو بکر نے کیا کیا صدیق اکبر نے؟ کہتے سارا مال کر کے لے آئے تھے بارگاہ مصطفیٰ میں اٹھا کے، اور شکرانے کے طور پہ اپنی بیٹی بھی مصطفیٰ کے نکاح میں دے گا۔ یہ طریقت اور شریعت کا جو معاملہ ہے یہ بہت اونچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر میں جو بات عرض کر رہا تھا، حضرت بابا اور یہ حضرت امام ربانی مجد الفسانی، ایک بات آپ کو عرض کر دوں، یہ سلسلہ نقشبندیہ میں ایک مرتبہ حضور خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے روزے کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ سبق سیکھ لینا چاہیے کہ آج کل جو بندے جھگڑے ڈالتے ہیں، کوئی کہیں رہتا ہے نہیں جی ہم نقشبندی ہیں، وہ چشتی ہے، وہ سہروردی ہے، وہ قادری ہے، ان کو جدا جدا نہ سمجھو، جدا جدا سمجھنے والے غلطی پہ ہیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے آقا کونین نے خود حضرت بابا فرید الدین سے فرمایا جا غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے دروازے پر، وہاں پہ فیضان رہتے رہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو جدا رہنے نہیں دیتے۔ مجد الفسانی خواجہ خواجگاں کے روزے پہ حاضر ہوئے، بڑی دیر تک مراقبہ کیا، اور مراقبہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں آج حضرت خواجہ صاحب نے مجھ پہ بڑی مہربانی فرمائی ہے، مجھ پہ بڑے مہربان ہو گئے۔ تو کہتے آخر میں کیا ہوا؟ اس وقت کے جو سیادہ نشین تھے انہوں نے حضور خواجہ خواجگاں کے روزے کا غلاف اتار کے حضرت مجد الفسانی کو پیش کیا۔ معلوم ہوا کہ یہ آج کل ہم نے اس کو تحفے کے طور پہ نہیں رکھا، یہ تو 1400 سالوں سے چلا رہا ہے بزرگوں کی قبروں کا یہ خلاف۔ اب حضرت مجد الفسانی کو جب ملا انہوں نے کہا ہم دیتے ہیں بادشاہوں کو، کبھی دنیا کے بادشاہ لے جاتے ہیں، تو آج ہمارے پاس شریعت کا بادشاہ آیا ہے، طریقت کا بادشاہ ہے۔ حضرت مجد الفسانی نے اس غلاف کو پکڑا، سب سے پہلے سر پہ رکھ دیا، سر پہ رکھا، اپنی آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، اور اپنے خاص خادم سے فرمایا اس کو سنبھال کے رکھ۔ جب مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد فاروقی سرہندی کی روح کفن انسری سے پرواز کر جائے، کفن کے لیے کوئی اور کپڑا نہ لینا، اسی غلاف کے اندر مجھے دفنا دینا تاکہ میں بخشا جاؤں۔ میں کیسے سمجھا سکتا ہوں کہ نقشبندیوں چشتیوں کے ساتھ کیسا معاملہ رکھتے ہیں، کیسا تعلق ہے ان کا عزیزان گرامی قدر۔ اور خود حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں میں خود حضور کے روزے پہ حاضر ہوا تھا، خواجہ اجمیر کے روزے پہ،
کہتے میں وہاں بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھتا تھا، پھر سورہ طٰہٰ پڑھتا تھا، توجہ ہے نا. فرماتے ایک جگہ سے مجھے تھوڑا سا متشابہ لگا، کہتے روزے سے آواز آئی فرید الدین پھر پڑھ. کہتے جہاں بھی مجھے متشابہ لگتا تھا روزے سے آواز آتی تھی، ذرا توجہ سے پڑھ کیسے گزر رہا ہے پڑھتے ہیں. یہ فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں روزے سے مجھے اس طرح بلایا جاتا تھا اور میں یس کر رہا تھا اس وقت. فرماتے بہاولہ کے ذکریہ ملتانی کو تو ایک مرتبہ تجلی الہی ہوئی ہے، اور کہتے وہ بھی میری اس عاجز کی دعا سے ہوئی ہے. میں نے عرض کیا ہے رب ذوالجلال میرا بھائی ہے اس کو بھی عطا کر دے، میرا بھائی ہے اس کو بھی دے. اس کے بعد فرماتا رہ گیا فرید الدین، کہتا خدا کی قسم ایک تجلی نہیں زندگی میں، مجھے تو ایک دن کے اندر 12,000 تجلیاں ہوتی ہیں. ہر تجلی پر رب کہتا فرید الدین اعلان کر جس نے تیرا چہرہ دیکھا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو گئی. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے علم کا مرتبہ بھی ایک پیش کر دوں آپ کے سامنے کہ علمی بساط کا حال کیا ہے. آج کل جو بندے کہتے ہیں بھئی یہ طریقت والے عالم ہوتے نہیں، میں کہتا ہوں یہ تو ویسے ہی خود مدرسوں سے پڑھ کے آگے گئے نا سارے ہی باری باری. تو اگر کوئی سلطان العارفین سلطان باہو جیسا بھی ہو جو کسی دروازے سے نہ بھی پڑھا ہو، تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا حب اللہ عبدا علمہ من غیر تعلم. رب جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے اسے بغیر تعلیم کے علم سے مالا مال کر دیتا، پھر کتابوں سے نہیں پڑھاتا، استادوں سے نہیں پڑھاتا، پھر گنبد خضرا کا مکی خود پڑھانے آ جاتا ہے، رب خود پڑھا دیتا ہے. رب ذوالجلال کی رحمت کے دروازے ایسے ہیں، وہ کتابوں کا مدرسوں کا محتاج نہیں. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ سنتے تھے آپ. ان کے بارے میں یہ بات بڑی مشہور ہے، کہتے جب پہلے دن استاد سے پڑھنے گئے تھے، توجہ ہے نا، پہلے دن پڑھنے گئے تھے استاد سے تو پیدل گئے. والدہ محترمہ نے فرمایا پیدل چل، بہن بھی ساتھ تھی، سید زادے تھے. اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر یہ فاروقی ہیں، حضرت عمر بن خطاب کی نسل سے، جو ان کے کہاں حضرت عبداللہ بن عمر کی نسل سے، ان کے بیٹے ناصر ہیں، ان کے بیٹے منصور ہیں، ان کے بیٹے سلیمان ہیں، ان کی نسل سے. اور سلیمان کے بیٹے ادم ہیں، ادم کے بیٹے ابراہیم ہیں جن کا نام مشہور ہے ابراہیم بن ادم. مجھے آواز ہے سبحان اللہ کہ یہ چھوٹے خاندان کے بندے نہیں. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ، وقت ہوتا تو میں اس پہ کلام کرتا. عزیزان گرامی قدر حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی خود سید زادے ہیں. جب استاد سے پڑھنے گئے تو اس نے پوچھا کیسے آئے ہو، کدھر سے آئے ہو؟ آپ نے نام بتایا نا فلاں جگہ سے آیا ہوں. تو فرماتے کیسے آئے؟ کہتے پیدل. تو استاد محترم مسکرا پڑے، فرمایا پھر جا واپس لوٹ جا. کہتے کیوں لوٹ جاؤں؟ کہتے میں غریب غربا کو پڑھاتا نہیں. کیوں نہیں پڑھاتے؟ کہتے پیشہ بنائیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ مولویوں کے سلسلے کو پیشہ نہ سمجھو، یہ پیشہ نہیں ہے خدا کی قسم. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی پڑھنے گئے تھے، کہتے میں غریب غربا کو نہیں پڑھاتا، پیشہ بنائیں گے، یہ بیچیں گے دین کو. تو آپ فرماتے حضور میں غریب نہیں. تو کہتے پیدل کیوں آیا ہے؟ کہتے میری ماں نے کہا تھا پیدل جاؤ استاد کے ادب کے لیے کچھ مل جائے گا تمہیں. تو فرماتے بتا پھر تیرے پاس کیا؟ فرمایا اتنے گاؤں کی جاگیر چھوڑی ہے میرے باپ نے. فرماتے بیٹھ جا پھر پڑھ جائے گا کچھ. بتا پہلے بھی کچھ پڑھا ہے؟ خواجہ نظام الدین محبوب الہی کہتے پڑھا ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا؟ پڑھا ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا؟ وہ فرماتے نہیں مجھے تیری پیشانی بتاتی ہے تو پڑھا ہے کچھ. کہتے میں نے کہا حضور میں نہیں پڑھا. کہتے نہیں تو کچھ پڑھا ہے، تیری پیشانی بتاتی ہے اس میں کچھ ہے. کہتے جب پہلے دن میں کھڑا ہوا استاد نے کہا کچھ پڑھا ہے. کہتے پھر میں کھڑا ہوا تو مقامات حریری ادب کی کتاب عربی ادب کی علماء سے پوچھو جنہوں نے پڑھی ہے، اس کا خطبہ پڑھتے پڑھتے ان کے کتنے دن بیت جائیں، خطبہ نہ سمجھ سکے اس کا کہ کتنے. اور اس کتاب کو عربیوں نے قرآن کے مقابلے میں پیش کرنے کا سوچ لیا تھا. اس درجے کی کتاب ہے، حالانکہ قرآن کے مقابلے میں تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، لیکن ان کے ہاں اس کے ادب کا اتنا عروج تھا، اتنے اونچے درجے پہ تھی.
وقت ہوتا میں 2-4 شعر پڑھتا ہے اس کے، آپ کو سناتا ہے اس کا حال کیا ہے کتاب کا۔ عزیزان گرامی قدر، خواجہ نظام الدین محبوب الہی کہتے ہیں میں نے کھڑے ہو کے پہلے دن استاد کے سامنے پڑھی ہے ساری زبانی، اور اس پہ جو اعتراضات وارد ہوتے جو اعتراض بھی کیے ان کا رد بھی کیا ہے، جو باتیں غلط تھی ان کو بھی پیش کیا، اسلام کی نشاندہی کی ہے میں نے۔ پہلے دن جو پڑھنے گیا ہو استاد سے، جس نے مقامات حریری زبانی سنائی ہو، جس کے پہلے دن کے اندر علم کا یہ حال ہے، کہتے استاد نے فرمایا بیٹھ جا پڑھ جائے گا۔ تو کہتے پھر استاد کے پاس پڑھا میں کئی سال، 9 سال 10 سال 12 سال، پھر استاد مجھ پہ راضی ہو گیا، دستار باندھی، کتنا بڑھ گیا ہوگا اور فرمائیے نا۔ کہتے استاد نے فرمایا جا اب تو پڑھا ہے، دستار باندھی میرے سر پہ۔ کہتے پڑھنے کے بعد پھر میں فرید الدین گنج شکر کے دروازے پہ حاضر ہو گیا تھا جا۔ تو کہتے جب میں ادھر گیا تو وہ فرماتے ہیں میرے دروازے پر جاہلوں کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھلتا میرا، ادھر جاہلوں کی کوئی گنجائش نہیں، جا لوٹ جا واپس۔ عزیزان گرامی قدر وہ فرماتے پڑھا، اور خود حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے جو اقوال ہیں اس کے اندر ایک آپ کا قول یہ کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں میں سے 2 نعمتیں بہت بڑی اونچے درجے کی۔ کون کون سی؟ کہتے ہیں اللہ نے جو پیغمبر بھیجے یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت۔ کہتے ہیں دوسری بڑی نعمتوں میں سے اللہ نے عقل دی ہے بندے کو، یہ بڑی نعمت۔ اس لیے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ سلسلہ کوئی بھی ہو عقل سے خالی نہیں ہے، معاملہ ایسا، عقلیں پیچھے رہ جاتی ہیں، سلسلے کا فیض پھر آگے بڑھ جاتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے جاہلوں کے دروازے میرے لیے، جاہلوں کے لیے میرا دروازہ نہیں کھلتا۔ کہتے میں نے عرض کیا حضور میں پڑھ کے آیا ہوں، اور ہے کہتے اب تو مجھے ناز تھا کہ میں پڑھ کے آیا ہوں، اپنے استاد سے دستار باندھی ہے میرے استاد نے مجھ کو۔ کہتے اب میں سمجھتا تھا پڑھا ہوں۔ کہتے میں نے کہا حضور پڑھا ہوں۔ فرماتے بیٹھ جا پھر سورہ فاتحہ سنا۔ میں کیسے سمجھاؤں آپ کو یہ بات، کیسے میں اتار سکتا ہوں آپ کے دل میں یہ بات کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر جو اتنا پڑھ گیا ہو، پہلے دن مقامات حریری سنائے، اور وہ حضرت فرید الدین گنج شکر کے دروازے پر جب سب کچھ پڑھ کے جائے وہ فرمائے سورہ فاتحہ سنا۔ جھوم کے کہو نا سبحان اللہ۔ یہ خواجہ قطب فرید کا نعرہ ایسے نہیں لگتا، یہ چشتیوں کا معاملہ ایسے ہی نہیں کھلتا کسی بندے پر کوئی سمجھے کہ ایسے بے عقلی سے کھل جاتا ہے۔ حضرت فرید الدین گنج شکر فرماتے پھر سورہ فاتحہ سنا۔ کہتے میں نے پڑھنا شروع کی، سنائی نہ مسکرا پڑے۔ فرمایا آتی ہے دنیا داروں جیسی، فرید الدین جیسی نہیں آتی تجھ کو، بیٹھ جائے ادھر پڑھائیں گے تجھ کو آپ سورۃ فاتحہ بھی اور قرآن بھی۔ فرماتے پھر 6 سپارے تجوید کے ساتھ مجھے آپ پڑھائے حضرت فرید الدین نے، اور پھر نظام الدین کو کس مرتبے پر پہنچایا۔ سن لو یہ بات عقل والے، علم والے۔ کہتے ایک استاد پڑھا رہا تھا قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے، قل سیروا فی الارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو زمین پہ سیر کرو۔ استاد کہتا فی بمانا علا ہے، کیونکہ فی ہو تو مانا ہوتا زمین میں سیر کرو۔ اب زمین کے اندر تو سیر نہیں ہوتی نا، کون ہے جو اندر سیر کرے؟ تو استاد کہتے یہ فی بمانا علا ہے، سیرو علی الارض اس کا معنی ہے زمین کے اوپر سیر کرو۔ آپ چادر لے کے پاس بیٹھے تھے تو مسکرا کے فرماتے اگر ایسا ہوتا نہیں تو آیا کیوں ہے؟ فرماتے اگر ہو نہیں سکتا، سیرو فی الارض ہو نہیں سکتا تو آیا کیوں ہے؟ کہتے حضور اس کا معنی بنتا ہی نہیں، زمین میں سیر کون کر سکتا؟ آپ نے فرمایا تو نہیں کر سکتا، ہم کر سکتے ہیں کہ فرید الدین نے پڑھا کے بھیجا ہے۔ جدھر بیٹھے تھے ادھر ہی زمین میں چلے گئے، پھر وہاں سے نکل آئے، وہاں سے پھر اندر گئے، وہاں سے نکل آئے، وہاں سے پھر وہاں سے نکل آئے۔ فرمایا مولانا صاحب تو نے کسی اور استاد سے پڑھا ہے، تیرے لیے فی بمانا علا صحیح، جو فرید الدین کے دروازے سے پڑھے اس کے لیے فی بمانا فی صحیح۔ اور آپ کا حال یہ تھا کہ تمہید ابو شکور سالمی، علماء سے پوچھ لو کتنے درجے کی عقائد کی کتاب ہے، اور پوچھ لو کتنے لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے علم کا یہ حال تھا، علم کو ایسا آسان کر کے پیش کرتے تھے کہ تمہید ابو شکور سالمی کا ہر روز عصر کی نماز کے بعد درس دیتے تھے۔ جن کے ہاں تمہید ابو شکور سالمی بطور درس کے اپنے دروازے پہ آنے والے لوگوں کو سکھائی جاتی، اس کے علم کے کنارے کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اور وہی سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے۔ حضرت پیر سیال کے دروازے پر، خواجہ سلیمان توسوی کے دروازے پر،
اور حضرت تاجدار گولڈا کے دروازے پر بڑے بڑے علم والے جہاں پہ جھکے دکھائی دے رہے ہیں. خدا عزیزان گرامی قدر دل چاہتا ہے بات کو بڑھاؤں اور آپ کے سامنے رکھوں کہ فرید الدین گنج شکر کے کمالات کا حال کیا ہے. اور ہمیشہ آپ نے دیکھا مرید تعریفیں کرتے ہیں نا پیروں کی, کوئی ایسا بھی دکھا دو کہ جس کی تعریف اس کا پیر کرتا ہو. خود خواجہ خواجگاں شہباز عارفاں خواجہ معین الحق والملت والدین 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھانے والی ہستی جب اپنے مرید خاص اور اپنے خلیفہ خاص حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس آئے تھے تو فرمایا اپنے سارے مرید میری بارگاہ میں باری باری پیش کر. سارے آ گئے. حضرت خواجہ خواجگاں نے فرمایا وہ نہیں آیا جس کو میں دیکھتا ہوں. میں کیسے سمجھاؤں آپ کو, کیسے تم ہو فریدی, جھوم کے سبحان اللہ کہو نا چیز. حضرت خواجہ قطب الدین سارے مرید پیش کر دیے, دیکھتے رہے, مہربانی کرتے رہے. فرمایا ابھی وہ نہیں آیا جس کو میں دیکھتا ہوں. کہہ دو حضور ایک سادہ سا بوڑھا رہ گیا ہے, آنے کے قابل نہیں, اتنے چلے کرتا ہے. حضرت خواجہ خواجگاں فرماتے وہ نہیں آ سکتا, ہم تو جا سکتے ہیں. قطب الدین بختیار کاکی کو ساتھ لیے خود گئے اسی حجرے میں جہاں پہ فرید الدین گنج شکر بیٹھا تھا. حضرت خواجہ خواجگاں نے نظر ڈالتے ہی فرمایا قطب الدین کس شہباز کے اوپر کمند ڈالی ہے تو نے, کس شہباز کو تو نے اپنے جال میں پھنسایا ہے جو سدرۃ المنتہا کے بغیر آشیانہ بنانا پسند نہیں کرتا. پہلے دن میں خواجہ خواجگاں کی نظر نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ تو سدرۃ المنتہا کے بغیر کسی جگہ پہ گھونسلہ نہیں بنانے والا یہ فرید الدین ہوا. عزیزان گرامی قدر مبارکباد پیش کرتا ہوں بھائی شفقت صاحب کو, تمام چشتیوں کو, اور ہم چاہیں گے کہ جس طرح دیگر سلسلوں کو عروج حاصل ہے اس علاقے کے اندر, اسی طرح اللہ کرے یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ جو ہے اس کا فیض بھی عام ہو. سرزمین ہندوستان کے اندر تو یہ اپنا ثانی نہیں رکھتا ہے اپنے سلسلے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دوران گفتگو کو غلطی سرزد ہو گئی ہو, اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں, آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں. آخر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کو خلافت عطا فرمائی تھی تو اس وقت فرمایا تھا کہ تو ہندوستان کا بادشاہ ہے. بادشاہوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ہاتھ میں ہتھیار ہو, ان کے پاس تلوار ہونی چاہیے, ان کی ضرورت ہوتی ہے. فرماتے کل دوں گا تم کو تلوار. جب دوسرا روز آیا حضور بابا فرید الدین گنج شکر نے قرآن عطا کیا. میں تو طریقت کا بادشاہ ہے, شریعت کا بادشاہ ہے, تجھے ہتھیار کے طور پر جو تلوار دیتا ہوں یہ قرآن ہے, اس کو پڑھا کر. اور آپ خود فرماتے کہتے سب سے بہترین عبادت قرآن کی تلاوت ہے. خود حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا فرمان بھی ہے, فرماتے ہیں جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے جیسے رب ذوالجلال سے ہم کلام ہونے کا شرف و اعزاز حاصل. ان کے جو فرمودات ہیں اور ان کے جو نظریات ہیں بڑے اونچے درجے کے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعویٰ یا الحمد. دعا کریں اللہ پاک مفتی صاحب کے علم میں, عمل میں, زبان میں برکت عطا فرمائے. جس طرح انہوں نے ڈوب کر بارگاہ فرید میں حاضری دی ہے اور علم کے موتی لٹائے ہیں, اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور اسی طرح ذکر اولیاء کرام کرتے رہے. حضرات ابھی آخر میں پیر طریقت صاحبزادہ سلطان نیاز قادری صاحب دار البرکات زیر سجدہ سلطان نیاز سلطان کو خیر فرمائے. ان سے قبل میزبان کانفرنس جناب محترم شفقت ریاض گوندل صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور تمام مہمان گرامی کا شکریہ ادا کریں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. میرے محسن و مربی, میرے پیر و مرشد,
بظاہر تو آج اس محفل میں موجود نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ روحانی طور پہ ہر وقت وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ حضرت کی نظر کرم اور آپ کے فیوز و برکات سے ہم ہر وقت مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ جناب جگر گوشہ سلطان العارفین صاحبزادہ میرے ساتھ انتہائی پیار اور محبت سے ہر لمحہ ہر وقت پیش آتے ہیں۔ حضرت صاحبزادہ پیر سلطان نیاز الحسن سروری قادری صاحب دامت برکاتہم عالیہ، حضرت پیر محمد علاء الدین صدیقی صاحب کے صاحبزدگان تشریف لائے تھے۔ آپ حضرت صاحب بیمار تھے اور ان کو جلدی جانا پڑ گیا۔ صاحبزادہ پیر نور العارفین صاحب اور صاحبزادہ ظہیر الدین صاحب انتہائی احترام سے بانی الفرید کانفرنس پچھلے سال بھی حضرت علامہ مفتی محمد انصر القادری صاحب دامت برکاتہم عالیہ تشریف لائے اور آپ کی انتہائی مہربانی اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس سال بھی آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا۔ جناب قبلہ پیر بھائی ہمارے حضرت علامہ محمد دین سیالوی صاحب، حضرت علامہ سید محمد فاروق شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ، حضرت علامہ مفتی محمد خان قادری صاحب دامت برکاتہم عالیہ، حضرت علامہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ، علامہ قاری شبیر احمد صاحب، قاری طالب صاحب اور میرے تمام پیر بھائیوں اور تمام حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کا انتہائی ادب کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آج زندگی میں کچھ اور ساعتیں نصیب ہوئیں۔ اللہ کریم نے مجھے ایک اور موقع عطا فرمایا کہ میں حضور بابا صاحب غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضور پیر سیال لجپال کرم نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس کانفرنس منعقد کر سکوں۔ شاہ صاحب قبلہ سے اجازت کے ساتھ 5 منٹ لوں گا، کچھ اپنی حقیقت بھی بیان کرنا چاہتا ہوں اور کچھ الفرید کانفرنس کے حوالے سے بھی آپ سے کچھ گزارشات کروں گا۔ اپنی حقیقت اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ میرے پیر و مرشد کا فیضان ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ علماء دین یہ سٹیج کی جو زینت بنے ہوئے ہیں، جو جلوہ فروز ہیں، یہ میرے کہنے پہ نہیں آتے، یہ کوئی اور ہستیاں ہیں جن کے کہنے پہ آیا جاتا ہے، اور ہیں کوئی جو بلا رہے ہیں ان کو۔ میں اپنے پیر و مرشد کا ان کی نگاہ فیض سے ہر وقت الحمدللہ ان کی فیوز و برکات سے مستفید ہوتا رہتا ہوں، اور یہ جو عنایت آپ نے مجھے لندن میں عطا فرمائی ہے، الحمدللہ میں دل کی گہرائیوں سے اپنے حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے اللہ کریم کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اس بات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آپ نے اپنے بندوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ والتھمسٹو لندن میں یہ دوسری سالانہ الفرید کانفرنس ہے۔ الحمدللہ یہ میرے اکیلے کے ساتھ نہیں، میرے تمام پیر بھائیوں کے میرے ساتھ محبت، میرے دوسرے جو دوست ہیں ان کی محبت سے منعقد ہوتی ہے۔ میں اکیلا کچھ بھی نہیں، میں نے پہلے ہی اپنی حقیقت آپ کو بیان کر دی ہے کہ میری تو ذات ہے ہی کچھ نہیں، میرا جو کچھ ہے میرا پیر ہے۔ اس سال جو الفرید کانفرنس پچھلے سال جو منعقد ہوئی، اس کے بعد میں نے اپنے حضرت سے ایک گزارش کی کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ کم ہی یہ آپ مہربانی فرماتے ہیں کبھی کہ آپ اکثر فرماتے ہیں کہ میں تیرے لیے بہت دعا کرتا ہوں، تو پھر میں نے ایک کہہ کے دعا آپ سے منگوائی
وہ دعا یہ تھی کہ حضور قبلہ میرے لیے دعا کریں کہ میں اپنے پیر و مرشد کا نام پوری دنیا پہ روشن کر سکوں، آپ کے نام کو لے کے میں جگہ جگہ جا سکوں، اور آپ کے نام کے واسطے سے میں الحمدللہ پورے سلسلہ چشتیہ کے تمام اپنے پیر بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے محفل منعقد کر سکوں۔ الحمدللہ اس سال جو آپ کی نظر عنایت ہوئی وہ یہ ہے، میرا خیال ہے میرے پیر بھائیوں کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے، کیونکہ حضور نے مجھے فرمایا تھا کہ تو پھر اگر تیرا یہ کام ہو گیا تو محفل میں ہی اس کا ذکر کرنا۔ میں نے اپنے حضرت کے نام کا ایک ٹرسٹ بنایا ہے اور اس کا نام رکھا ہے فیضان بشیر ٹرسٹ UK۔ الحمدللہ اب جو محفلیں ہوا کریں گی الفرید کانفرنس کے علاوہ بھی، جس میں تعلیم کو ہم نے پریورٹی دی ہے، وہ تعلیم وہ نہیں جو مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا سینڈ والی تعلیم، وہ جو یہ دین والی تعلیم ہے، اس دین والی تعلیم کے لیے میرے حضرت نے جو نظر کرم فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے فیضان بشیر ٹرسٹ UK بنایا ہے، اور اب فیضان بشیر ٹرسٹ UK انشاءاللہ العزیز آپ حضرات دیکھیں گے کہ یہ UK میں کس طرح کام کرے گا۔ میں اکیلا نہیں ہوں، انشاءاللہ ان علماء دین، ان پیران عظام کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ میں اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گا۔ حضرات گرامی، میں انتہائی تہ دل سے تمام علماء دین کا دل کی عطا گرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ انتہائی محبت کے ساتھ، انتہائی، یہ میرے حضرت کی نظر کرم پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ان کے محبت ہے ان کے ساتھ جو یہ تشریف لاتے ہیں یہاں پہ، اس محفل کو آپ رونق بخشی ہے۔ اب آپ حضرات سے میں نے ایک وعدہ لینا ہے، مجھے آپ سے نہ تو کوئی پیسے چاہیے، نہ کوئی پاؤنڈ چاہیے، نہ کوئی یورو چاہیے، نہ روپے چاہیے، مجھے چاہیے صرف یہ آپ سے کہ آپ 200 بیٹھے ہو، 400 بیٹھے ہو، اگلی الفرید کانفرنس میں اتنے پائے کے علماء دین، برطانیہ کے مفتی اعظم، پاک و ہند کے لوگ ان کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، اپنے مسئلے بیان کرتے ہیں، ان سے اپنی صلاح کرواتے ہیں، اور والتھمسٹو کے لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے جب کوئی اہل سنت والجماعت کے علماء دین تشریف لاتے ہیں۔ اب حضرات گرامی، میں نے آپ سے بھی ایک وعدہ لینا ہے، جتنے بھی آپ تشریف فرمائیں، اگلی الفرید جو کانفرنس ہوگی آپ سب وعدہ فرمائیں، انشاءاللہ ہم 2 آدمی اور ساتھ لے کے آئیں گے۔ مجھے صرف اور صرف یہ چاہیے کہ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر ہو اور جتنے لوگ سنیں ان پہ اثر ہو۔ حضور بابا صاحب غریب نواز کے جو فرمودات ہیں وہ سنے، کوئی ایک بات تو لے کے جائے، یہ نہیں کہ آئے اور چلے گئے، اس طرح نہیں جانا۔ حضور قبلہ مفتی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، قبلہ شاہ صاحب مفتی صاحب خان محمد قادری صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے انتہائی، میں کوئی علمی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، میں علماء دین کے سامنے جسارت کے ساتھ کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں، میں تو ایک ان پڑھ گناہگار سا انسان ہوں، لیکن صرف اور صرف یہ سعادت حاصل ہوئی ہے، اس وجہ سے میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے کرتے کچھ کلمات میرے منہ سے نکل گئے ہیں۔ آپ حضرات انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد YouTube پہ بابا فرید کانفرنس لندن کی ویڈیو جو ہے وہ بھی دیکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے کرتے میں جو ہم نے حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام کی ایک عمرے کی ٹکٹ رکھی ہوتی ہے، وہ آپ دیکھتے ہیں آج فرید کانفرنس میں کون خوش نصیب ہے جو حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے طفیل وہ عمرے کی سعادت حاصل کرے گا۔ میں قبلہ پیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کی قرآن اندازی فرمائیں، اور ساتھ شاہ صاحب تشریف فرما ہیں۔
جو بھی نکلتی ہے ٹکٹ وہ ہمیشہ بارش آدمی کی نکلتی ہے. اور یہ عمر صاحب کو ہماری طرف سے یہ ٹکٹ مبارک ہوئے. میں قبلہ پیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ ٹکٹ اپنے دستے مبارک سے ان کو عنایت فرمائیں. آخر میں قبلہ پیر صاحب دامت برکاتہم عالیہ دعا فرمائیں گے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ میرا بہت دل کرتا ہے آپ ایشین سینٹر کو گڈ بائی کہہ دیں, خدا حافظ کہہ دیں اور ٹاؤن ہال کا رخ کریں, لیکن انشاءاللہ آپ نے اگلی سال 2 آدمی ساتھ لینے کا وعدہ کیا ہے, تو یہ ناچیز بھی یہ وعدہ کرتا ہے کہ ٹاؤن ہال میں انشاءاللہ تاریخی الفرید کانفرنس ہوگی بیاد حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور حضور پیر سیال لاجپال رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ میرے حضور کی تفعیل. اسلام کے وسیلہ جلیل تمام انبیاء علیہ السلام صحابہ کرام اہل بیت اطہار تمام شہداء اسلام شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ صحابہ سلسلہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سروردیہ شاذلی رفاعیہ کے سارے بزرگوں کو ثواب عطا فرما. غوث سمدانی شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو ثواب عطا فرما. آپ کے والدین آپ کی اولاد پاک کو ثواب عطا فرما. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو ثواب عطا فرما. آپ کے والدین آپ کی اولاد پاک کو ثواب عطا فرما. آمین.
بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ثواب عطا فرما، پیر قمر الدین شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے ثواب عطا فرما، تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات جس دنیا سے رخصت ہیں ان کی ثواب عطا فرما، جتنے بھی میرے بھائی یہاں حاضر ہیں ان کے والدین میں سے، عزیز و اقرباء میں سے، مشائخ میں سے اور اساتذہ میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہونے کو ان کی روح ثواب عطا فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، درجات کو بلند فرما، قبروں کو نور کے گھر بنا اور اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی فکر موت اور فکر آخرت نصیب فرما، اعمال صالح کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے اس سے پہلے اگر کوئی نماز کو چھوڑتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، سستی کرتا ہے، یا اللہ ان بزرگوں کی آج کانفرنس کے صدقے سے یا اللہ اس کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، نماز کی عادت عطا فرما۔ یا اللہ صحیح طور پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، دل والی نماز عطا فرما۔ یا اللہ قرآن پاک سے محبت نصیب فرما، روزانہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے علماء کے پاس بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، پھر آگے سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آج کی اس کانفرنس کو قبول فرما، جتنے بھی میرے بھائی دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں سب کا آنا قبول فرما، سب کی یا اللہ خالی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادوں کو پورا فرما، سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، بچوں کو حلال کھلانے کی توفیق عطا فرما، بچوں کو لائق اور نیک فرما، والدین کا تابعدار فرما، گھروں کو امن و سکون نصیب فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی گھریلو پریشانیوں سے، بچوں کی پریشانیوں سے احباب کو محفوظ فرما۔ اگر کوئی میرا بھائی پریشان ہے تو یا اللہ اس پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے گھر والوں کی، ہمارے بچوں کی، ایمانوں کی حفاظت فرما، اچھی سنگتیں اور صحبتیں نصیب فرما، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا نصیب فرما، ہر قسم کی برائی سے، برے لوگوں سے، بری سنگتوں سے، صحبتوں سے یا اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، اور سب زیادہ پیر بشیر الدین معظمی دامت برکات مالیہ کو یا اللہ شفا نصیب فرما، اللہ ان کی مریدین کو یا اللہ ان سے فیض عطا فرما۔ ہمارے بھائی شفقت ریاض گوندل صاحب اپنا خاص کرم فرما، اپنے پیر مرشد کی راہ پر یہ چل رہے ہیں یا اللہ ان کے لیے راستہ آسان فرما، اور انہوں نے جو ایک نئے ٹرسٹ پیر جو مرشد کے نام پر بنایا ہے اس میں ان کو کامیاب فرما، اور دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی علماء کرام یہاں تشریف لائے ہیں ان کے بیانات کو قبول فرما، ان کے علم و فضل میں برکت فرما، بچوں کو یا اللہ ان کے بچوں کی حفاظت فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کی زبان میں برکت فرما، ان کے علم میں برکت فرما۔ یا اللہ ان کا سایہ اہل سنت پر قائم و دائم فرما۔ یا اللہ ہمیں مل جل کر دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے سے محبت اور پیار اتفاق نصیب فرما، اتحاد و اتفاق نصیب فرما۔ یا اللہ آج کی کانفرنس کو قبول فرما، اپنے خاص رحمتیں اور برکتیں عطا فرما۔ جتنے بھی ریاض مدد صاحب کی جتنے بھی پیر بھائی یہاں تشریف لائے ہیں یا اللہ ان پہ کرم فرما، جتنے بھی اہل سنت کے لوگ ہیں ان پہ کرم فرما، خصوصاً ہمارے نوجوانوں کو کرم فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کو امت واحدہ فرما، کشمیر کو آزادی نصیب فرما، فلسطین کو آزادی نصیب فرما، اور پاکستان کو استحکام نصیب فرما، اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، اور یا اللہ وہاں جتنی بھی خرابیوں سے یا اللہ اپنے خاص کرم سے اس کو درست فرما۔ یا اللہ جتنے بھی اس وقت مجبور لوگ ہیں یا اللہ ان کی داد رسی فرما، اور ہمیں بھی ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ ایدینا سہل لنا اشکالنا۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے۔ میرے مولا ہمارے خاص اہل سنت کے سرمایہ پیر علاء الدین صدیقی دامت برکات مالیہ کو شفاء کاملہ، شفاء عاجلہ، شفاء تامہ عطا فرما، اور ان کی دینی خدمات کو قبول فرما، اور خاص برکتیں عطا فرما۔ جتنے بھی آستانے کے لوگ ہیں انہیں یا اللہ برکتیں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول خیر خلق محمد۔